بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ ایک رات کو اپنے محل سے نکلا اور بے روک چلتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے وقت کسی اور کی سلطنت میں پہنچ گیا۔ پھر وہ سمندر کے ساحل پر آیا، وہاں اجرت پر اینٹیں بناتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں تم سے پہلے ایک آدمی اپنی مملکت میں موجود تھا، اس نے سوچا اور پھر جان لیا کہ یہ سارا کچھ اس سے منقطع ہونے والا ہے اور اس مملکت نے مجھے اپنے رب کی عبادت سے روک رکھا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر سے الگ تھلگ ہو گیا اور ایک رات کو اپنے محل سے نکلا اور بے روک چلتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے وقت کسی اور کی سلطنت میں پہنچ گیا۔ پھر وہ سمندر کے ساحل پر آیا، وہاں اجرت پر اینٹیں بناتا، اس طرح رزق حاصل کرتا اور زائد مال کا صدقہ کر دیتا۔ اس کا معاملہ اسی طرح رہا، یہاں تک کہ بادشاہ کو اس کے معاملے، عبادت اور فضیلت کا پتہ چل گیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس آنے کا پیغام بھیجا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا، لیکن اس نے اس بار بھی انکار کر دیا اور اس نے کہا اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ پھر ایک دن بادشاہ سوار ہوا اور اس کے پاس پہنچا، لیکن جب اس نے بادشاہ کو دیکھا تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ نے اس کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی سواری کو ایڑ لگائی، لیکن وہ اس کو نہ پا سکا۔ بالآخر بادشاہ نے کہا او اللہ کے بندے، میری طرف سے تجھ پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ پس وہ کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اس کو پا لیا اور کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں اور فلاں بادشاہت والا ہوں۔ میں نے اپنے معاملے میں غور کیا اور یہ جان لیا کہ جو کچھ میرے آس پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے، لیکن اس نے مجھے اپنے رب کی عبادت سے مشغول کر رکھا ہے، اس لیے میں اس چیز کو چھوڑ کر یہاں آ گیا اور اب اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا جو کچھ تو نے کیا ہے اس معاملے میں تو مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ پھر وہ آدمی اپنی سواری سے اترا اور اس کو چھوڑ دیا، اور وہ بادشاہ بھی اپنی سواری سے اترا اور اس کو چھوڑ دیا اور اس آدمی کی پیروی کرنے لگا۔ بس وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کو اکٹھا موت دے، بس پھر وہ وفات پا گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں مصر کے رمیلہ میدان میں ہوتا تو تم کو ان دونوں کی قبریں ان صفات سے پہچان کر دکھاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کی تھی۔ جو ان دونوں بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تقوی اختیار کرتے ہوئے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور تقوی کی زندگی گزاری اور اللہ سے جا ملے اور جنت الفردوس کے ہمیشہ کے لیے مالک بن گئے۔